السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے خواب، خواہش اور زندگی۔ مصنفہ ہے رابعہ رزاق، قسط نمبر 4۔ یہ سچ ہے کہ زندگی میں وہ سب کچھ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کبھی یہ چاہتے ہیں کہ تقدیر ہمیں حالات کے ستم سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خوش بختی کے سارے لمحے اندیشوں کی نظر ہو جائیں۔ راحت بیگم کی پوری زندگی بھی اندیشوں میں گزر گئی تھی۔ گھر بسایا تھا بڑی چاہ سے، شوق سے اور بڑے مان کے ساتھ، اس کا ہر کونا سجایا تھا، مگر ذرا حالات کی ستم ظریفی دیکھیے۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے جانے کب اس کی ڈور ڈھیلی ہوئی اور وہ دھڑام سے نیچے زمین پر آ گری۔ مٹی کچی تھی، اندر چوٹ تو لگی مگر کسی کو نظر نہ آئی، لیکن آج تو نہ مٹی کچی تھی اور نہ ہی چوٹ ایسی جو کسی کو نظر نہ آتی۔ سب لوگ ان کے پوشن میں جمع تھے اور صوفیہ کسی مہارانی کی طرح سر اٹھائے کبھی ایک چہرے کو تکنے لگتی اور کبھی دوسرے کو۔ اس لمحے اسے دوسروں کے احساسات و جذبات کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ مسکن کے سارے مکین موجود تھے سوائے شجاع کے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، یہ واحد شخص تھا جو اس کی خود سری کو اب چیلنج کرنے لگا تھا، ورنہ کوئی اور اس کی زندگی کے فیصلوں کو ہاتھ میں لے ایسا آج تک ہوا نہیں تھا، اور یقیناً آج بھی سب کی بے بسی اس کی تسلی کا سامان بن رہی تھی۔ وہ اس گھر سے جا رہی تھی، اپنے چچا تایا کے گھر رہنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس گھر میں رہنے جا رہی تھی جہاں 20 سال پہلے اس پر عرصہ دراز تنگ کر دیا گیا، جہاں راحت بیگم نے شوہر سے دائمی جدائی کے بعد ایک ایک دن اس خوف میں گزارا تھا کہ ان دونوں کے پیار اور رفاقت کی نشانی صوفیہ کو کوئی چھین نہ لے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں سب کے چہروں پر ایک ہی تحریر نظر آتی تھی۔ اب تمہارا اس گھر میں کیا کام؟ صوفیہ ہمارا خون ہے اور تم ایک غیر عورت۔ تمہیں ندیم شاہ نے عزت بخشی تھی، ورنہ ہم ساتھ کے اونچے لوگ نہ اپنی عورت کو باہر جانے دیتے ہیں اور نہ باہر کی عورت کو اپنے خاندان میں لا کر نسل خراب کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہر وقت اسی طرح کی باتیں گجا کرتی اور ان کا ہر دن گزرتا آزمائش سے بھرپور ہوتا، اور صبح اسی آزمائش کی گھڑی نے پھر ان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بس ساکت نگاہوں سے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں نے بڑی روانی میں یہ جملہ مکمل کیا تھا: امی، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں اب خود کو انسیکیور فیل کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا گھر وہ ہے۔ میرا فرسٹ بلڈ ریلیشن ان لوگوں کے ساتھ ہے، وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہاں پر میرا کمرہ بھی بہت اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ اور اس نے گہری سانس لی۔ وہ دھماکے پر دھماکے کر رہی تھی اور راحت بیگم کی سماعتیں جواب دے گئی تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بس کرو، بس۔ صدمے نے ان کے لفظ چھین لیے تھے، وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی تھیں۔ امی، اس میں غلط کیا ہے؟ بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے آپ کو ڈائیورس تو نہیں کیا تھا جو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئی اور زندگی بھر کا احسان لیا۔ مجھے پتا ہے ماموں سب بہت اچھے ہیں، مگر جو کام ان لوگوں کو کرنے چاہیے تھے وہ دراصل میرے تایا چچا کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے کبھی ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہی نہیں۔ انہیں لگا جیسے صوفیہ کے لہجے سے شعلے لپک رہے ہوں۔ یہ کون سی صوفیہ تھی؟ وہ معصوم سی گڑیا جس کی ہر ضد انہوں نے بغیر کسی تعامل کے پوری کی، جس کا خیال رکھتے ہوئے وہ کبھی ندیم شاہ کی یادوں سے غافل نہیں ہوئیں، جس کی آنکھوں میں اول تو آنسو آنے بھی نہیں دیے اور اگر آئے بھی تو انہیں اپنی پلکوں سے چن لیا۔ اے میرے اللہ، میری صوفیہ کہاں کھو گئی؟ یہ طوفان ہمیشہ میرے گھر کے راستے پر ہی کیوں چلا آتا ہے؟ وہ بے تحاشا رونے لگی تھیں۔ انم جو صوفیہ سے اپنی کوئی لڑائی کرنے آئی تھی، یہ منظر دیکھ کر الٹے قدموں واپس بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر میں پورا گھر ان کے پورشن میں جمع تھا اور صوفیہ کو متاسف نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ تمہاری ماں یہاں کیوں آ گئی تھی، یا پھر ہم اسے وہاں سے کیوں لے آئے؟ بڑے ماموں نے رسان سے پوچھا۔ میں نے سوچا اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ آپ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے ڈھٹائی سے کہتے ہوئے نظریں اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ عائزہ کو تسلی ہوئی تھی، گویا کچھ تو احساس کی رمق باقی تھی۔ کیا اب تم ہمیں سمجھاؤ گی کہ ہم نے کیا ٹھیک نہیں کیا؟ کیا تم ان حالات کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ چھوٹے ماموں کے لہجے میں تلخی سمٹ آئی تھی۔ دیکھیں ماموں جان، ماضی کو چھوڑ دیں، جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو گزر رہا ہے وہ تو بھرپور انداز میں گزارا جا سکتا ہے نا۔ وہ بے حس ہو چکی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں کوئی کمی ہے یہاں پر؟ کیا ہم نے کبھی تم میں اور عائزہ میں فرق کیا؟ کیا تمہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر پیار نہیں دیا؟ مومانی جان کی آواز پھٹ سی گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ صوفیہ اس قدر بدگمان بیٹھی ہے، اور اسے یاد ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ عائزہ، فائزہ اور انم کے حصے کا پیار بھی سمیٹتی رہی ہے۔ لیکن مومانی جان، زندگی میں سب کچھ پیار ہی نہیں ہوتا، آپ کی شناخت بہت ضروری ہے، اس نے حتمی انداز میں کہا اور سر ایک بار پھر جھکا لیا۔
پتہ نہیں وہ اپنے فیصلے پر پشیمان تھی یا ان سب کے لیے پریشان تھی جو اس کو آج تک اپنی ذات کا حصہ سمجھتے رہے تھے۔ کیا تم اپنے فیصلے میں رد و بدل کر سکتی ہو؟ کسی نے نہ چاہتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ آواز پہچانتی تھی، اسی لیے سر اٹھا کر عامر کو دیکھنے لگی۔ میں تو کبھی اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، رد و بدل تو بعد کی بات ہے۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ تو کیا تم مذاق کر رہی ہو یا ہم نے غلط سنا؟ چھوٹے ماموں کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی تھیں۔ ان کی صبح کا معمول تھا کہ وہ واک سے واپس آتے ہوئے راحت بیگم کے پاس جاتے، صوفیہ کو جگاتے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اگر سو رہی ہوتی تو کوئی معصوم سی شرارت کر کے اس کو جگاتے، کبھی پانی کی چند بوندیں آنکھوں میں ٹپکاتے، کبھی اس کے کان میں تنکا ڈال دیتے، کبھی اس کی ناک کھجانے لگتے اور کبھی اس کے بالوں میں گرہ لگاتے رہتے، جب تک وہ جاگ نہیں جاتی اور ان سے لپٹ کر اپنے حصے کا پیار نہیں سمیٹ لیتی، وہ اس کے پاس سے جاتے نہیں تھے۔ آج ان کی یہ معصوم پری ان کے مد مقابل کھڑی تھی، اپنی زندگی کے بھیانک فیصلے کے ساتھ، اور ان سب سے اتنی بدگمان نظر آ رہی تھی کہ انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی صوفیہ کی ہم شکل ہے۔ کم از کم صوفیہ اتنی کٹھور اور بے حس نہیں ہو سکتی۔ لیکن سچ اور جھوٹ میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے جو کبھی چھپتا نہیں۔ وہ صوفیہ ہی تھی، ان کی اپنی پیاری صوفیہ۔ بے حسی اور اجنبیت کا حصار اتنا مضبوط کیسے ہو گیا؟ کب ہوا؟ یہ جاننا اب اتنا ضروری نہیں تھا، اور جان بھی لیا جاتا تو کیا ہوتا، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ وہ فیصلہ جو 22 سال کی باشعور اور تعلیم یافتہ لڑکی نے کیا تھا، وہ فیصلہ جس نے ایک ماں کے اندیشوں کو حقیقت کا روپ دے دیا تھا۔ وہ سب اس کو روکتے بھی تو کیسے؟ دل پر گہری چوٹ سی لگی تھی اور سوچ ایک ہی نقطے پر آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ صوفیہ، تم نے اچھا نہیں کیا، تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ہم سب کی بے لوث محبت کے ساتھ یہ تماشا کرو۔ تم ایک خود غرض اور اپنی ذات سے محبت کرنے والی لڑکی ہو۔ تمہیں آج اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ماں کے آنسو نظر نہیں آ رہے تو ہمارے جذبات کی تمہیں کیا پرواہ ہوگی؟ تم ضرور جاؤ اپنوں کے پاس، ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ تب شاید ہمارے پاس کچھ نہ ہو تمہیں دینے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ تو تم خالی کر کے جا رہی ہو، تب شاید ہماری آنکھیں بھی اجنبیت کی اینک لگا لیں۔ کیسے رہ پاؤ گی ہم سب کے بنا، اس مسکن کے بنا، اپنی ماں کے بنا، اپنے ادھورے خوابوں کے ساتھ؟ کیسے خوش رہ پاؤ گی احمق لڑکی؟ سوچنا، ضرور سوچنا۔ وہ سب ایک ایک کر کے لاؤنج سے رخصت ہو گئے تھے اور آخر میں بڑے ماموں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ راحت، سنبھالو خود کو، صوفیہ کو جینے دو اپنی مرضی کی زندگی۔ وہ تم سے ملتی رہے گی نا، اور پھر آفس میں بھی تم دونوں کا ساتھ ہوگا۔ اسے کل رخصت تو ہونا ہی تھا نا، بیٹیاں کب ہمیشہ ہمارے پاس رہتی ہیں؟ تم سمجھو وہ آج رخصت ہی ہو رہی ہے۔ مت زبردستی کرو۔ وہ انہیں بازوؤں میں سمیٹ کر تسلی دیتے ہوئے اس کی طرف پلٹے تھے۔ کوشش کرو ماں کا دل اداس نہ ہو، اس کی رضا سے جاؤ، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر رخصت ہو گئے اور صوفیہ نے ایک گہری سانس لے کر اپنا سر صوفے کی پشت پر گرا دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کیوں کیا تھا، اور اب جب کہ ہو گیا تھا تو دل جیسے گہرے پاتال میں ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ اچانک ہی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ عاشر عباس نے کہا تھا، اس لیے اسے بھی یاد رہ گیا تھا کہ دسمبر کی دھوپ ڈھونڈنے والوں کو اس موسم کی برسات بہت تنگ کرتی ہے۔ اس وقت تو اس کا دل چاہا تھا کہ پوچھے، برسات ہر موسم کی تنگ کرتی ہے اور دسمبر کی دھوپ تو جسم و جاں میں توانائی بھر دیتی ہے۔ بھلا دونوں کا کیا مقابلہ؟ حالانکہ اسے تو ہر موسم کی برسات بہت پسند تھی اور وہ دل کھول کر موسم کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتی تھی، مگر اس نئے شہر کا مزاج سمجھنے سے پہلے وہ موسموں کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہیں چاہتی تھی۔ موسموں سے دوستی کے مقابلے میں تو دل اس کے بس میں تھا، لیکن عاشر عباس کو ایک بار پھر دیکھنے کی خواہش اتنی طاقتور تھی کہ وہ خود کو سرزنش بھی نہ کر سکی اور بھاگتی ہوئی ٹیرس پر آ گئی۔ اسے اپنی بے چینی سے زیادہ وقت کے میل پر حیرت ہوتی تھی۔ عاشر عباس برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا نانو سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بھرپور محبت کی مہر ثبت کی، اس کے چہرے اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ شاید وہ کسی آیت کا ورد کر رہی تھی۔ ایک تو آسمان بادلوں سے اٹا ہوا تھا اور پھر صبح کا ملگجا سا اجالا۔ اسے براؤن منظر میں لپٹا ہوا عاشر عباس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ اس کا اونچا لمبا سراپا جس بے نیازی کے ساتھ روش عبور کر رہا تھا، اس نے کشمالہ کے دھیان کے دروازے پر انوکھی سی دستک دی تھی۔ نئے شہر کے نئے موسموں سے لطف اندوز ہوتے اسے اپنے اندر تبدیلی کا یہ عجیب لمحہ عجیب بے چینی سے دوچار کر گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہ مغرور سا شخص دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ایک بار پلٹے اور پھر اس کی نظریں پرواز کرتی ہوئی ٹیرس پر جا کر ٹھہر جائیں۔ اس کا دل چاہا وہ ایک بار پلٹے، دیکھے تو صحیح وہ کس کے خیالوں میں اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، اور پھر وقت نے یہ تماشا بھی کر دکھایا۔ آہنی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے وہ پلٹا تھا۔ اس نے نانو کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا اور اس سمے اس کی نظریں بھٹک کر ٹیرس پر کھڑے ایک ہیولے پر جا رکیں۔ اسے حیرت سی ہوئی، سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ وہ نانو کی نظروں سے تو اوجھل ہو گیا تھا، مگر کشمالہ کی نظریں اب بھی اس کا تعقب کر رہی تھیں۔
ڈرائیور نے مستعدی سے دروازہ کھولا۔ ڈرائیور سے کوئی بات کرتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ کشمالہ کو حیرت ہوئی تھی کہ اس غیر ارادی نظر کے بعد پھر کیوں نہیں مڑا تھا۔ وہ اتنی غیر اہم ہے یا وہ اتنا خود پرست ہے کہ اپنے آگے کسی کو گردانتا ہی نہیں۔ اسے اس طرح کے واقعات پر غصہ کبھی نہیں آتا تھا، بلکہ اسے تو عادت تھی لوگ نظریں جمائے اس کے منتظر رہتے تھے اور وہ سر جھٹک کر گزر جاتی تھی۔ اس نے بھی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ راہ شوق پر کون کیوں اداس بیٹھا ہے، اور آج وہ لمحوں میں اس راہ شوق پر جا بیٹھی تھی۔ اب دل جب کہ اس کی طرف مائل تھا تو غصہ کے جذبات نے غالب آ کر کشمالہ کمال کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کشمالہ، تم پر یہ حماقت کچھ سوٹ نہیں کرتی۔ تم جانتی ہو تم کیا ہو اور وہ کیا، اور تم پہلی ہی نظر میں اسے ڈھونڈنے نکل پڑی۔ دیکھو، جب تلاش کے سفر پر نکلتے ہیں نا، یا تو اپنا آپ گم کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنی پہچان مٹا کر کوئی نیا روپ دھارنا پڑتا ہے۔ تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنی ذات کا بھرپور ادراک ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو گی تو کامیاب رہو گی۔ یہ دل کی بے اختیاری قابل بھروسہ نہیں ہوتی، بے لگام ہی کرتی ہے۔ اس کے اندر جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور صرف ایک ہی رات میں وہ کسی انجانے اندیکھے میدان جنگ میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ اسے غصہ نہ آتا تو کیا ہوتا؟ خولا کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں جا کر اندازہ ہوا تھا وہ اتنے اچھے کولیگز اور ان کی شرارتوں سے محروم تھی۔ آواز کی دنیا کے ساتھی اس کے اعزاز میں شاندار سی دعوت کا اہتمام کرنے کے ساتھ اب اس بات کا بھی مقابلہ کر رہے تھے کہ وہ نیو ایئر ٹرانسمیشن میں بھی حصہ لے گی۔ لیکن میں صرف آرام کرنے آئی ہوں، میرا بالکل موڈ نہیں آن ایئر جانے کا، اور نہ ہی میری کوئی تیاری ہے، اس نے بہانہ تراشا۔ خولا، تم کچھ بھی کہہ لو، لیکن شام کو 2 گھنٹے کے لیے تم آن ایئر جا رہی ہو۔ سمی نے فیصلہ سنایا تھا۔ وہ پروگرام مینیجر ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھا۔ خولا نے رشک سے اس کے اعتماد اور آنکھوں کی پرعزم چمک کو دیکھا۔ اسے اس طرح کے لوگوں کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرنے کا دل چاہتا تھا، اور اپنے پروگرام میں وہ اس طرح کے موضوعات پر بات کرتی رہتی تھی۔ سمی ایک معذور انسان تھا۔ ایک حادثے میں اس کی داہنی ٹانگ اور ہاتھ ضائع ہو گئے تھے۔ وہ مصنوعی ٹانگ اور ہاتھ کے ذریعے نارمل انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اسے چلنے میں دقت محسوس ہوتی تھی، جس کے لیے وہ بیساکھی کا سہارا لیتا تھا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے احساس محرومی کے تاثرات ابھرتے۔ بس چند لمحے گزرنے کے بعد وہ حشاش پشاش سب کو اپنی پرمزہ باتوں سے محظوظ کر رہا ہوتا۔ اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں محرومی کے چند پل بھی بہت بھاری محسوس ہوتے تھے۔ خولا کی اکثر اس سے فون پر بات ہوتی تھی، پھر ای میل کا سلسلہ بھی تھا، لیکن اس محرومی کا تذکرہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ تذکرہ آج بھی نہیں ہوا تھا۔ بس وہ سرد موسم میں تکلیف زیادہ محسوس کر رہا تھا، جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے بھی عیاں تھی۔ جب اس نے خولا سے پروگرام کرنے کی ریکویسٹ کی تو وہ موڈ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی خوشی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اوکے، اس پروگرام کا فارمیٹ میری مرضی کا ہوگا۔ اس کا راضی ہونا ہی کافی تھا۔ سمی نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ دراصل وہ اس نیٹ ورک پر سب سے زیادہ سنی جانے والی RJ تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں جو گیپ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے لسنرشپ دوسری طرف بھی منتقل ہو سکتی تھی۔ سمی نے اس ریڈیو چینل کی ترقی کے لیے آج تک جو بھی فیصلے کیے تھے، ان کا رزلٹ ہمیشہ شاندار رہا تھا۔ مینجمنٹ کبھی اس کے فیصلے چیلنج نہیں کرتی تھی، اور وہ ان کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اترتا تھا۔ خولا کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے آن ایئر لینے کا فیصلہ اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی دیر میں ان دونوں کے مخالفین خاصے پیدا ہو گئے تھے۔ پروفیشنل جیلسی کے ساتھ سمرا کا پرسنل بیہیویئر بھی چینج ہو گیا تھا۔ وہ اسلام آباد سینٹر کی فیورٹ آواز تھی۔ اس کا پروگرام انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہوتا۔ وہ خود بھی ہلا گلا کرنے والی شخصیت تھی اور پروگرام بھی اسی موڈ پر کرتی تھی۔ سمی کو اس کے رویے سے خاصی تکلیف پہنچی تھی۔ اسے سمرا اچھی لگتی تھی۔ شاید دل کے کسی کونے میں اس کے لیے خاص قسم کے جذبات بھی محفوظ تھے، جنہیں وہ عیاں کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن وہ ان احساسات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو سمرا کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے نظر آتے تھے۔ اس کے باوجود سمرا کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خولا پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ یا میرے اللہ، یہ لڑکیاں کتنی جلدی فیصلے سنا دیتی ہیں۔ وہ اپنے چیمبر میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سمرا سے لڑنا چاہتا تھا، مگر کس حق سے؟ اس کا چہرہ بے نام سی وحشت کی لپیٹ میں تھا۔ کبھی کبھی اسے اپنی زندگی کی محرومی بہت تنگ کرتی تھی۔ وہ آج تک اس محرومی کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا آیا تھا۔ وہ کرکٹ نہیں کھیل سکا، لیکن شطرنج کا چیمپئن تھا۔ اس نے سائیکل نہیں چلائی، لیکن وہ سوئمنگ کر لیتا تھا۔ مگر زندگی کے تقاضے تو اس سے کہیں زیادہ تھے۔ شطرنج کی بساط پر رکھے مہروں سے دل بہلانا الگ بات، اور ایک جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے نارمل انسان سے دل لگانا دوسری بات۔ یہ میری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری سوچ کو اس ایک جگہ پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ مجھے آگے جانا ہے، بہت آگے۔ مجھے مسائل ذات میں نہیں الجھنا۔ مجھے مثال بننا ہے ان سب کے لیے جو کسی کمی کو روک بنا لیتے ہیں، جو زندگی سے شکوہ کرتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو انعام انہیں ملا ہے، بہت سے لوگ تو اس سے یکسر محروم ہیں۔
وہ یکدم ہی خود سے لڑائی کا سلسلہ موقوف کر دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے کرب کے سائے جلد ہی معدوم بھی ہو جاتے۔ وہ فیصلہ کر لیتا کہ ابھی اسے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہ اپنے چیمبر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب خولا آ گئی، اور شاید اس کے پیچھے سمرا تھی جو خولا کو دیکھ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ اسے افسوس تو ہوا تھا، لیکن وہ بیکار کی سوچوں میں وقت ضائع کر کے اپنی قوت ارادی کو کمزور نہیں کر سکتا تھا۔ اور خولا کہہ رہی تھی، میں اپنے اس پروگرام میں سمیع سولت کو ٹریبیوٹ دینا چاہتی ہوں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، خود کو کہاں دیکھتا ہے۔ وہ مسکرائی بڑی معنی خیزی کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا تھا پروگرام کا فارمیٹ میری مرضی کا ہوگا۔ اب آپ انکار نہیں کریں گے کیونکہ میں آن ایئر جا رہی ہوں اور اس کا پرومو آن ایئر جا چکا ہے۔ کمال مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ سمیع سولت دوبارہ بیٹھ گیا۔ آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والی خولا کمال کا اصل روپ اتنا دلکش تھا، اسے اپنا کمرہ روشن لگ رہا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا غلط بھی نہیں ہے، ہم ہزاروں لوگوں کے انٹرویوز کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے قریب رہنے والے آؤٹ اسٹینڈرڈ لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ جسٹس تو نہیں؟ وہ بھی خولا کمال تھی، کہاں ہار مان سکتی تھی۔ مجھے اوپر بات کرنا پڑے گی، اس کی تو اجازت ضروری ہے۔ آپ ضرور کریں، لیکن میں اجازت لے چکی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سنہری بالوں کے گچھے نے گویا گردن پر جھولتے ہوئے تائید کی، اور وہ بھی مسکرا دیا۔ بہت دنوں بعد اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے دل کی سرشاری کا ساتھ دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے طاقتور۔ مجھے پتا ہوتا تم پہلا حملہ مجھ پر کرو گی، میں کبھی تمہیں آفر نہ کرتا۔ وہ جیسے اپنے آپ میں لوٹ آیا تھا، نوجوان نسل کا پسندیدہ سمیع سولت۔ اب تو ہو گئی نا آپ سے غلطی، میرے لسنرز مایوس ہو جائیں گے، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یقیناً آپ کی لسنرز مایوس ہو جائیں گی، لیکن سچ کے ساتھ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے آپ کو منوانا اور اپنی حیثیت تسلیم کروانا بہت ضروری ہے۔ تم نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ میرا پورا ارادہ یہ ہے کہ لوگ سمیع سولت سے جھوٹی محبت نہ کریں، اس سے سچا پیار کریں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ خولا اٹس ٹو مچ، وہ پریشان ہو گیا یکدم۔ نو اٹس ریئلٹی، یو آر بریلینٹ، ڈیشنگ اینڈ اسپیشل۔ کون سا والا اسپیشل؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک سے خوب محظوظ ہوا تھا۔ کس قدر شفاف تھیں اس کی آنکھیں، دل کی ہر بات سامنے لے آئی تھیں۔ کس کے لیے کون کتنا اسپیشل، یہ تو اپنے اپنے ویژن کی بات ہے۔ خولا کمال سمیع سولت کو پہچان کے ایک نئے مرحلے سے آشنا کر کے اسٹوڈیو کی طرف چل دی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد دونوں کی سحر انگیز آواز ہوا کے دوش پر محو سفر تھی، اور خولا اپنے مخصوص انداز میں پروگرام کا آغاز کر رہی تھی۔ زندگی ہمیشہ ان لوگوں پر مہربان رہتی ہے جو زندگی کے ہر لمحے کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بزدل کے پاس کتنے ہی بڑے ہتھیار کیوں نہ ہوں، اگر وہ انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت اور حوصلہ نہیں رکھتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بہادر آدمی بغیر کسی ہتھیار کے میدان جنگ میں ثابت قدم رہ کر اپنی اہمیت منوا سکتا ہے، اور زندگی ان جیسے بہادر لوگوں کو ہمیشہ سلام کرتی ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اسے دھوپ بالکل پسند نہیں تھی، چاہے وہ سرما کی نرم گرم دھوپ ہو یا گرما کی لو پھینکتی تپش۔ وہ اس معاملے میں قدرے نازک مزاج بھی واقع ہوا تھا، فوراً سن برن بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن اسلام آباد پہنچنے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس کی تھی وہ دھوپ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے دسمبر کی دھوپ کا مزہ لے لے، وہ بھی اپنے چھوٹے سے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر۔ اس نے سامعہ سے فون پر بھی یہ عجیب و غریب سی فرمائش کی تھی، سامع یہاں بہت سردی ہے، سن کر دینے والی، میرے تو ہاتھ پیر بھی سیدھے نہیں ہو رہے، کام کیا خاک کروں گا، ذرا سی دھوپ بھیج دے۔ کیوں، وہاں پیسے لگتے ہیں دھوپ سیکنے کے لیے؟ اس نے بھی حاضر جوابی کی خوب تربیت لی ہوئی تھی۔ بالکل پیسے لگتے ہیں، سورج بادشاہ کی اپنی مرضی ہے، نکلے نہ نکلے کوئی نہیں پوچھنے والا، اور ہم جیسے تو ہو جاتے ہیں خوار۔ وہ خاصا بیزار نظر آ رہا تھا۔ آپ تو بالکل بورنگ ہے، مزہ لیں اس موسم کا، آئس کریم کھائیں اور وہ جو مشہور سڑکیں ہیں ان پر ٹہلیں، شام کو ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر کافی پئیں۔ ہائے میں ہوتی تو ایک کافی خولا کے ساتھ بھی پی چکی ہوتی۔ آپ بھی نہ سست زمانے بھر کے۔ سامعہ نے اتنی روانی سے یہ سب کچھ کہا تھا کہ بہت ساری باتیں بغیر کسی وقفے کے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو سامی، اور یہ جو تمہاری بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے نا، میں آ کر پوچھوں گا تم سے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتی رہتی ہو۔ اور وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، اچھا نا، اب یہ کوئی ایسی بھی غلط بات نہیں، آپ خولا سے ملیں نہ ملیں، مجھے بتائیں نہ بتائیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ وہ بے نیازی سے بولی، اور خزیمہ نے فون بند کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کی پھر کلاس لے لی تھی۔ تم سدھر جاؤ، میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، تفریح کرنے نہیں، اور بالفرض تفریح کر بھی لوں تو تمہیں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ اماں کو بتا دینا میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت مصروف ہوں، اللہ حافظ۔
غصہ آواز سے بخوبی عیاں تھا۔ سامیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور اس نے فون رکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ یہ سامیہ بھی بہت جلدی بڑی ہو گئی ہے۔ میڈیا نے بڑا ظالمانہ سلوک کیا ہے اس جنریشن کے ساتھ۔ ہر طرف سے معلومات کی انتہا نے انہیں پہلے سوچو پھر بولو کی کامیاب حکمت عملی سے بھی دور کر دیا ہے۔ پتہ نہیں سوچوں کا یہ بے لگام دریا کہاں جا کر رکے گا۔ وہ سامیہ کے انفرادی رویے کو ہمیشہ اجتماعی تناظر میں دیکھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنا آپ سامیہ سے بہت دور جاتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کون سا جنریشن گیپ ہے، اور اگر یہ بھی جنریشن گیپ ہے تو قصور کس کا ہے اور خسارے کا سودا کس نے کیا۔ وہ اکثر ان سوچوں کے ساتھ بہت دور نکل جاتا تھا۔ وہ کوئی سوشل اسکالر نہیں تھا اور نہ ہی مستقبل قریب یا بعید میں اس کا ارادہ کوئی ایسی تنظیم جوائن کرنے کا تھا جو سوشل ریفارم کے لیے کام کر رہی ہو، لیکن ایک حساس ذہن اور تخلیقی صلاحیتوں کے درست استعمال کے ارادے پر کاربند رہنے کا عزم اس کے خیالات کی دنیا میں ہلچل مچایا کرتا تھا۔ وہ اس نسل کا نمائندہ نہیں بننا چاہتا تھا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ایک بے سمت زندگی گزار رہی ہے۔ ایک دھوپ سینکنے کی خواہش کی تھی، مگر سامیہ کی تیز دھاری زبان نے خواہش کے ہی ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ شام ڈھل چکی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا آدھی رات کا سماں ہو۔ ایک تو سردی، پھر اسلام آباد کے مکینوں کا مزاج، سرے شام گھر میں مکید ہو جانا۔ خزیمہ نے ایک ہی دن میں اس شہر سے جذباتی وابستگی کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ آفس اسائنمنٹ بھی کم نہیں تھے اور وہ بھی مکمل احساس ذمہ داری کے ساتھ اس نے فوراً سے پیشتر اس خبر کی صداقت کے لیے اپنے ذرائع کا استعمال کیا تھا کہ اسے واقعی اسلام آباد آفس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ خبر 100% سچی نہ سہی، لیکن اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی بس گزارے لائق تھی۔ وہ ہرگز بھی یہاں رہنے کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ صبح سردی، شام سردی اور دن میں بس کام، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ اس کی نظریں سیاہ تارکول کی تاریک سڑک پر جمی تھیں، جہاں سے اکا دکا گاڑیوں کا گزر انسانی سرگرمیوں کے واقع ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ مجھے مینجمنٹ سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر کر دیا جائے تو میں انہیں صاف بتا دوں گا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ میری کارکردگی میں تسلسل چاہتے ہیں تو مجھے میری جگہ پر رہنے دیں۔ وہ اپنے بچپن کے دوست ایاز سے مخاطب تھا۔ ایاز نے صرف خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا اور خزیمہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے بیٹھ گیا تھا۔ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ لوگ تیری مرضی کے خلاف ٹرانسفر تو نہیں کریں گے؟ میری مرضی پوچھیں تو تب نا، تجھے پتہ ہے نا مالکان کے مزاج کا۔ آپ نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا آپ کی جگہ لے لے گا، اور آج کل ایک اچھی نوکری ملنا کتنا مشکل ہے یہ تو جانتا ہے۔ ایاز اور خزیمہ نے MBA امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس کے باوجود دونوں طویل انتظار کے بعد اس عہدے تک پہنچے تھے اور اب اپنی کارکردگی کی بنا پر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ حالانکہ آغاز میں دونوں کے ساتھ وہی ہوا تھا جو اس ملک کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک باوقار ڈگری کے بعد سہنا پڑتا ہے۔ کہیں تجربہ مانگا جاتا ہے، کہیں قابلیت کے ساتھ ذاتی مراسم، کبھی سفارش، رشوت، دونوں ساتھ ساتھ۔ اور جب یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پھر قسمت کی طاقت کے نتائج کا انتظار کیا جاتا ہے، اور قسمت وقت کے دائرے میں قید ہوتی ہے، اپنے مقررہ وقت کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی۔ انہیں قسمت نے مایوس نہیں کیا تھا، بلکہ خزیمہ تو ہمیشہ اپنی قسمت سے بہت مسرور رہتا تھا۔ خولا کے معاملے میں بھی وہ اپنی قسمت کی مہربانی کے طفیل منزل کے قریب نہ سہی، لیکن ان راستوں پر ضرور کھڑا تھا جو ذرا سی محنت اور تلاش کے بعد منزل کی طرف لے جا سکتے تھے۔ ارے منزل تو! اس نئے صدمے میں الجھ کر وہ اپنی تلاش کو بھول ہی گیا تھا۔ اس نے جلدی سے ایاز کو خدا حافظ کہا اور کمپیوٹر کی طرف مڑ گیا۔ اس میل باکس میں تو جیسے اس کی خوشیاں قید تھیں۔ وہ قدرے مطمئن سے انداز میں خوشیوں کی تتلیوں کے تعاقب میں اپنے دماغ کو مصروف کرنے لگا تھا۔ سمیع سولت اور خولا کمال پرائم ٹائم میں آن ایئر گئے تھے، گو کہ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق سمیع کا انٹرویو لیا جانا تھا، لیکن تھوڑی سی گپ شپ کے بعد یہ کمبائن پروگرام ہو گیا تھا جسے سننے والوں نے انجوائے کرتے ہوئے خوب کالز کی تھیں۔ خولا کے لیے یہ تجربہ نیا تھا۔ وہ لائیو کالز ریسیو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لسنرز ای میل یا SMS کے ذریعے اس کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور آج ان سب نے اس رعایت کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ سامیہ نے بھی اتفاقاً ریڈیو ٹیون کیا تھا، اور جب خولا کمال کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ یہ بھیا بھی مجھے بیکار سمجھتے ہیں، ابھی فون کرتی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ اسلام آباد سے پروگرام کرے گی۔ سامیہ بڑبڑاتے ہوئے فون کارنر کی طرف چل پڑی۔ امی نے مشکوک نظروں سے اس کے چہرے پر آنے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ FM تو پاگل کر دینے والی دنیا ہے۔ سامی، تم ریڈیو سنتے ہوئے خود بھی بولنے لگتی ہو، یہ کیا پاگل پن ہے؟ انہوں نے چشمہ ماتھے سے آنکھوں پر ٹکاتے ہوئے قدرے غصے سے کہا۔ امی، میں اپنے فیورٹ RJ کو ایک ساتھ سن کر ذرا زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ان دونوں کا پروگرام بہت ہی دلچسپ ہوتا ہے، کام کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ وہ نمبر ڈائل کرتے ہوئے وضاحت کر رہی تھی۔
ध्यान खोला कमाल की आवाज़ की तरफ था, जो मुकम्मल तरीके से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा हो रहा था किसी संजीदा मौजू पर ही बात हो रही है। क्या दिलचस्प होता है सिवाय गानों के, और भी कुछ होता है इस रेडियो में? उन्होंने मटर छीलते हुए तबसरा किया। एक तरफ सामिया की आवाज़, दूसरी तरफ उसके पसंदीदा आरजे की आवाज़ कानों में पड़ रही थी, इसलिए मटर छीलने की रफ्तार तेज़ हो गई थी। सामी, बहुत सारे मटर छीलने हैं, आकर तुम भी हाथ बटा लो। मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। अब तुम फ़ोन गोद में रख कर बैठ जाओगी, किसको करना है? ये फारिग लोगों के काम होते हैं, रेडियो वालों को फ़ोन करने से क्या हासिल भला? बहुत सारा गुस्सा एक जगह जमा हो गया था, इसलिए आज रेडियो वालों की शामत लाजमी थी। अम्मी, मैं भैया से बात कर रही हूँ। भैया, आप अपना हेडसेट ऑन कर लें, मुझे अभी मटर छीलने हैं, मुसीबत और प्रोग्राम भी सुनना है। उसने जल्दी से कहकर फ़ोन भी बंद कर दिया था और खुज़ैमा अपने मोबाइल को यूं तक रहा था जैसे खोला कमाल का चेहरा मोबाइल स्क्रीन पर रोशन हो रहा हो। उसके जहन ने अभी तक खोला कमाल का कोई खाका नहीं बनाया था, सिवाय इसके कि खोला उसे हंसमुख मगर संजीदा सी लड़की महसूस होती थी। और जब उसने हेडसेट लगाकर फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया तो खोला कमाल की आवाज़ के जलत रंग उसकी समातों में अनोखा सा सांस बखेरने लगे थे। वो अपने मखसूस लबो लहजे में मुखातिब थी। रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साये से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। खैमे न कोई मेरे मुसाफिर के जलाए, ज़ख्मी थे बहुत पाँव, मुसाफत भी बहुत थी। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। खुश आए थे शहरे मुनाफिक की अमीरी, हम लोगों को सच कहने की आदत भी बहुत थी। और लिसनर्स जब सच कहने का हौसला रखते हैं तो हार या जीत की परवाह किए बगैर अपने सच का रद्द अमल जानने का हौसला भी होना चाहिए। ज़िंदगी अगर सच की अमली ताबीर हो तो तकमील का एहसास हर अधूरेपन पर गालिब आ जाता है। सच का आईना शफाफ होता है, इसकी खूबसूरती देखने के लिए हमें बाज़ औक़ात ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो बज़ाहिर अधूरे मगर अपनी ज़ात में बहुत मुकम्मल होते हैं। और लिसनर्स, आपको पता है ज़ात की तकमील कब होती है? कौन लोग इस एहसास के मुस्तहिक होते हैं? शायद समी सोलत जैसे, और हो सकता है बहुत से मुकम्मल लोग भी समी सोलत जैसी तकमील से आशना ना हो। नानों का पैलेस नुमा घर भूल भुलैया भी था। वो कभी एक कोने से अंदर जाती और कभी दूसरे कोने से बाहर निकलने की जुस्तजू में वहीं आकर रुक जाती जहाँ से चली थी। इस कोशिश में अलबत्ता उसने अपनी पसंद की दुनिया दरियाफ्त कर ली थी। ऊपर वाले पोर्शन में लाइब्रेरी नुमा स्टडी रूम उसे हैरत की दुनिया में ले गया था। वो भागती हुई उनके पास आई थी। नानो, ये इतना बड़ा स्टडी रूम और इतनी ढेर सारी किताबें किसकी हैं? क्या आप पढ़ती हैं? वो किचन में गाजर का हलवा अपनी मौजूदगी में तैयार करवा रही थी। कशमाला की बेचैनी पर कफकीर एक तरफ रख कर उसकी तरफ मुड़ गई। शायद तेज़ चलने की वजह से उसकी शफाफ जिल्द पर सुर्खी उभर आई थी, या फिर वो किताबों की इतनी दीवानी थी कि खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। पहले ये कमरा तुम्हारे नाना के तसर्रुफ में था और उनकी ज़िंदगी में मुझे भी बहुत शौक़ था, और मैं भी फारिग वक्त में किताबें पढ़कर ही गुजारा करती थी। अब तो नज़र कमज़ोर हो गई है, बुढ़ापा इजाज़त नहीं देता, सर बोझल होने लगता है, वरना दिल तो बहुत चाहता है। तारिक भी मूड में होता तो उस कमरे का रुख करता। अलबत्ता शुमाइला ने तो अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा दिन इन किताबों के साथ और बहुत थोड़े दिन हम सबके साथ गुजारे। वो अपने बाप की तरह दीवानी थी, हर तरह की किताब पढ़ती और फिर दोनों बाप बेटी बहस करने बैठ जाते। एक ज़माने में मैंने दोनों पर पाबंदी लगा दी थी कि वो फ़लसफ़ा, मज़हब और तारीख़ नहीं पढ़ेंगे। पहले पढ़ते और फिर एक दूसरे से उलझे रहते। मुझे तो लगता था इस तरह के मुबाहिसे दोनों के दरमियान एहतराम को ख़त्म कर रहे हैं। बिला वजह की तनकीद, बेसबब अदबी बहसें। आज तो यूँ लगता है जैसे कभी इन खामोश कमरों में कोई रहा ही नहीं, ना कोई बोलता है और ना कोई सुनने वाला। पहले तो ये दीवारें भी कान लगाए रहती थीं, अब तो ये भी बेहिस हो गई हैं, समाज से महरूम। वो एक ही रो में बोलते बोलते एकदम चुप हो गई थी। उनके चेहरे पर चंद लम्हे पहले जो तासुरात थे वो वक्त की खुदरू निशानियों को गहरा कर गए थे। उनका बुढ़ापे की दानाई से सजा चेहरा किसी गहरी सोच में डूब गया था। पता नहीं वो रोना क्यों नहीं चाहती थी, हालांकि उनकी आंखें पानी पानी हो रही थीं और ढेर सारा नमकीन पानी उन्होंने अपने अंदर उतार लिया था। नानो, आपको नाना याद आ रहे हैं या शुमाइला? वो इंसानी नफ्सियात के हर पहलू पर नज़र रखती थी। वो जानती थी नानो के लिए इस वक्त कौन सा मौजू उनके कर्ब को कम कर सकता है, उनके दर्द को मद्धम कर सकता है। पता है माला बच्चे, जो लोग कब्र की तारीकी में उतर जाएं, उनकी यादों को सूरज कभी गरूब नहीं होता। उनके हिजर का चांद ठंडी मीठी रोशनी देता रहता है। तुम्हारे नाना तो ज़िंदगी हार गए, भला मौत से हमारी कैसी रकाबत। लेकिन जो लोग ज़िंदगी में हमें हारने पर मजबूर कर दें, उनसे रस्मन भी यादों का रिश्ता रखने का दिल नहीं चाहता। नानो, ये सब हमारे अपने बस में कहाँ होता है। याद का मौसम हमसे पूछ कर तो नहीं आता ना, और ना ही हम रिश्तों से बदगुमान होने का जश्न ये सोचकर मना सकते हैं
کہ اب ان سے ہم نے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، وہ لمحوں میں ان کے اندر اتر گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لپٹا کر ماتھا چوم لیا تھا۔ یہ جس ماں کی بھی بیٹی تھی، مگر اس لمحے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا محسوس ہوئی، حساس، بامروت اور چہرہ شناس۔ نانو، شمائلہ آج کل کہاں ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چند مہینے پہلے اس نے ڈھاکہ یا نیپال سے فون کیا تھا۔ وہ سارک کے سلسلے کا کوئی پروگرام اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ نانو، آپ کو پتہ ہے وہ پرفارمنگ آرٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ آرٹ اینڈ تھیٹر کے اسٹوڈنٹ انہیں اپنی آئیڈیل کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑے فنکاروں کے ساتھ پورے قد سے کھڑی ہوں تو ان سے نظر نہ ہٹے، اس نے عقیدت سے کہا۔ کیا فائدہ ایسے قد کا جو زمین پر دیکھنے کے لیے تکبر کے جذبات میں الجھا دے؟ ایسی نظر کس کام کی جو بے کیف مسکراہٹوں سے لبریز ہو؟ یہ لمحے بھر کی شناسائی کا رشتہ ہے، اور جب آنکھیں خواب سے جاگتی ہیں تو پھر کوئی منظر جچتا نہیں۔ پتہ ہے مالا، کبھی کبھی ہمارے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے اور ہمارے پاس پینے کو قطرہ نہیں ہوتا۔ یہ محبت، یہ شہرت، یہ بہت بڑا نام سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ جانے انجانے میں اس کے ارادوں کو متزلزل کرنے کی صحیح کر گئی تھی۔ اس کے اندر وہ کیسے اتر گئی تھی، اسے بھی حیرت ہوئی تھی۔ اسے بھی یہ دنیا بہت پسند تھی، اپنے آپ کو ہر روپ میں دیکھنے کی چاہ کب مشن بن جاتی ہے، کسی مقصد کا روپ دھار لیتی ہے، شروع میں بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک صوفیہ کے جانے سے مسکن کی زندگی میں اتنا ٹھہراؤ آ جائے گا اور سب لوگ اپنے اپنے معمولات میں مصروف ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آنے لگیں گے۔ شجاع کے لیے اس غیر معمولی یکجہتی کے مظاہرے میں سوائے الجھن اور ڈپریشن کے کچھ نہیں تھا۔ کیا مسکن کی گہما گہمی صوفیہ کی وجہ سے تھی؟ کیا سب لوگ اس کے لیے ہنسا کرتے تھے، شرارت کرتے تھے کہ صوفیہ خوش رہتی تھی؟ وہ باری باری سب کے چہرے دیکھتا اور بیزار سا باہر نکل جاتا۔ صوفیہ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں چاہا جائے، تمہیں وہ پیار دیا جائے جو رشتوں کو باندھے رکھتا ہے، تمہیں اپنے اس دل میں جگہ دی جائے جہاں کا ہر رستہ اپنی دلربا کا منتظر ہے۔ نہیں صوفیہ، تم سزا کی مستحق ہو، تم اپنی ماں کی مجرم ہو، تم ان سب کی محبتوں کی مجرم ہو۔ تمہارا بھلا میری محبت پر کیا حق؟ وہ خزاں آلودہ درختوں کی قطار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پتوں کو بڑے انہماک سے روندنے میں مصروف تھا۔ اس طرح بے بسی اور ناکامی کا احتجاج کرنا اس کی سرشت نہیں تھی۔ وہ آخر وقت تک جنگ لڑ کر ہارنے والوں کو بہت پسند کرتا تھا اور خود بھی اس کی تقلید کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن صوفیہ کے معاملے میں اس کی فطرت نے بغاوت کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ اس کی مزاج آشنا نہیں تھی مگر اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اس دل سے ہم آہنگ کرنا چاہتا تھا جو ہر وقت زمانے بھر کی بدگمانی سے اٹا رہتا تھا۔ وہ اسے بے تحاشا پیار کرنا چاہتا تھا، کم کرنا چاہتا تھا اس کی تشنگی کو جو اس کی شخصیت کے ادھورے پن کی وجہ بن رہی تھی۔ اس کی کوئی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ چلی گئی تھی۔ اس دن جب وہ اپنے دوست کے گھر سے لوٹا تو مسکن کا غیر معمولی سناٹا چند ہی لمحوں میں اسے محسوس ہو گیا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سبب صوفیہ کی ہنگامی روانگی ہوگی۔ عامر نے عجیب سی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں مختصر اطلاع دے کر خاموش ہو گیا۔ صوفیہ اپنے گھر چلی گئی۔ واٹ؟ صوفیہ کا کون سا گھر ہے؟ وہ اچھل ہی تو پڑا، لڑکیوں کا اپنا گھر تو ان کا سسرال ہوتا ہے۔ ایک دن میں سسرال جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ وہ صرف ایک ہی دن تو اپنے دوست کے گھر ٹھہرا تھا اس کی والدہ کی دیکھ بھال کے لیے۔ صوفیہ اپنے پاپا کے گھر چلی گئی۔ وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، اسے اپنے تایا یا پھر چچا کے پاس رہنا ہوگا، اب یہ معلوم نہیں۔ انم نے اخبار کے صفحے سے نظریں اٹھا کر نارمل لہجے میں بتایا اور شجاع مارے صدمے کے پورا کا پورا ان کی طرف مڑ گیا۔ عائزہ، فائزہ، محسن، انم اور عامر سبھی اپنے مخصوص وقت میں اس مشترکہ حال میں جمع تھے۔ ان کی موجودگی میں اتنا سناٹا بلکہ تکلیف دہ خاموشی آج کے دن کی سب سے بڑی خبر تھی، اور اس کے پس منظر میں جا کر مزید کیا انکشاف ہونے تھے۔ شجاع نے فوری طور پر خود کو ایک نئے دھماکے کے لیے تیار کیا تھا، گو کہ پہلے دھماکے نے سماعتوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ تم لوگوں نے اسے جانے دیا، تم سب لوگ چپ چاپ اسے جاتا دیکھتے رہے، اس نے انہیں لتاڑا۔ ہم سب اس لیے اس کو جاتا دیکھتے رہے کہ اس نے جس طرح ہماری محبتوں کا مذاق اڑایا وہ بتانے کے لائق نہیں۔ فائزہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ کر وہ محترمہ چلتی بنی؟ کیا کہہ کر خود نہیں چلتی بنی؟ گھر کا ڈرائیور سامان سمیت اسے اس کی منزل تک چھوڑ آیا۔ عامر بہت زیادہ ڈپریس تھا۔ وہ تو پاگل ہے، کیا گھر والے بھی اس کے ساتھ؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پاگلوں کو بھی اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ دل کیسے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ عائزہ کی آواز میں بھی وہ آج توانائی نہیں تھی۔ یا اللہ، یہ ایک دن میں؟ اس نے سر اٹھایا تو آنکھیں بے پناہ سرخ ہو رہی تھیں۔ انم گہرے افسوس میں گر گئی۔ صوفیہ، تم نے کیا کچھ کھویا، تمہیں احساس ہی نہیں، تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اس میٹھے سے درد سے کسی قدر آشنا تھی، اسی لیے سب سے زیادہ شجاع کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ اس سے بات کریں، وہ ضدی ہے، احمق ہے،
میں اس ضدی اور احمق سے اس لیے بات نہیں کروں گا کہ اسے رشتوں کی الف بے معلوم نہیں اور چلی ہیں نئے رشتے بنانے اور انہیں نبھانے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کی کمی کا سوگ منانا چاہیے۔ اس وقت تو اس نے بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ کہہ دیا تھا اور آج وہ پھر سوگ منانے اس پارک میں چلا آیا تھا جو آج کل خزاؤں کی زد میں تھا۔ راستوں کے گلاب جانے کہاں کھو گئے تھے اور ہر سوکھا پتا اپنی کم مائگی پر سراپا احتجاج تھا۔ ہم عجیب طرز کے لوگ تھے، ہمارے اور ہی روگ تھے۔ میں خزاں میں اس کا منتظر، اسے انتظار بہار تھا۔ میری لمحہ بھر کی گفتگو کبھی اس کے ساتھ نہ ہو سکی، مجھے فرصتیں نہ مل سکیں۔ وہ ہوا کی رت پہ سوار تھا۔ اسے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر شجاع کمال کو یہ دنوں کا سفر سالوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ دل لگی کرتے کرتے اس حد تک دل کو لگا بیٹھا تھا کہ اب اس کی دوری کسی تیز دھار آلے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اسے تو اب پتہ چلا تھا کہ محبت کا آفتاب طلوع ہوئے زمانہ بیت چکا۔ اب تو اس کی روح پہلی کرنوں کی تپش نے جسم سے روح تک کا سفر شروع کر دیا تھا، ایک لامتناہی سفر۔ یہ سچ ہی تو ہے، زندگی دور آسمان کے سینے پر سفر نہیں کرتی، یہ تو ان جوان دلوں میں دھڑکن بن کر رہتی ہے جو محبت کا ساز چھیڑ دیں تو کائنات جھومنے لگتی ہے، گنگنانے مسکرانے لگتی ہے۔ وہ پہلی بار جب ہم ملے، ہو گئے شروع یہ سلسلے۔ وہ اپنے ہی پروگرام کا ٹریک گنگناتے ہوئے کنٹرول روم سے باہر آئی تھی، تبھی عالیہ احمد نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ خولا کمال، آپ کا فون ہے۔ میرا فون یہاں پر کس کا ہو سکتا ہے؟ اسے ذرا حیرت ہوئی تھی اور ریسیور کان سے لگانے کے بعد جو اجنبی اس سے مخاطب تھا اس نے حیرت کا سلسلہ دراز کر دیا تھا۔ یہ تو اس کا وہ کریزی لسنر تھا، خزیمہ عادل۔ خولا، یہ میرے دل و دماغ کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ انفیکٹ میں کافی دیر تک خود سے لڑتا رہا اور پھر جیت گیا نادان دل۔ وہ کس قدر پر اعتماد اور مضبوط لہجے میں بات کر رہا تھا۔ خولا کے لیے اس طرح کا انداز تخاطب گویا وہ اس کے بچپن کا دوست ہو جو چند سال پہلے بچھڑ گیا تھا۔ مسٹر خزیمہ، آپ اگر دل نادان کو سمجھا لیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ خواہ اپنا اور میرا وقت ضائع کیا، وہ جل کر بولی تھی۔ اب تو ہو گیا نا، آگے بات کر لیں۔ اس کی مسکراہٹ اگر وہ دیکھ لیتی تو اپنا اعتماد بھول جاتی، جبکہ چند لمحوں کی خاموشی نے خزیمہ کے اعتماد میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ مسٹر خزیمہ، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ نے میرا نمبر کیوں ڈائل کیا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کیوں کی، لیکن اب کر لی تو آئندہ مت کیجیے گا، میں اس طرح کے رابطوں کی قائل نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فون بند کرنا چاہتی تھی کہ اس نے حاضر جوابی کا ثبوت دیتے ہوئے پھر خولا کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ خولا، میں بھی بے مقصد رابطوں کا قائل نہیں، مجھے آپ سے بات اس لیے نہیں کرنی تھی کہ میں آپ کی آواز براہ راست سننا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کی آواز نے مجھے آپ کے عشق میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر میں یوں ہی آپ کے خیالات اور آپ کی آواز سے مستفیض ہوتا رہا تو ایک دن آپ کے عشق میں حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ اچھی خاصی بات کرتے ہوئے یکدم پٹڑی سے اتر گیا تھا۔ خولا نے فون حقیقتاً پٹخ دیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ عالیہ احمد کے لیے اس طرح کا رد عمل نیا نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ مغرب میں پلی ہوئی یہ مشرقی لڑکی خود آگاہ بھی تھی اور اپنے وقار کی حفاظت کرنا بھی جانتی تھی۔ ڈونٹ وری، ایسا ہوگا تمہارے لسنرز کو پتہ چل گیا ہے کہ اب تم یہاں پر ہو۔ یار کوئی پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے، اب ہر کوئی منہ اٹھائے داستان امیر حمزہ سنانے بیٹھ جاتا ہے، اور میں تو بالکل عادی نہیں ہوں ان تماشوں کی۔ خولا، ایک بات تو بتاؤ، تم اس قدر بامحاورہ اردو کیسے بول لیتی ہو؟ میری مما اور پاپا کی کوشش تھی کہ ہم زبان کے معاملے میں پرفیکٹ ہوں۔ میں صرف اردو ہی نہیں اور بھی کئی زبانیں اسی روانی سے بول لیتی ہوں۔ بس مما بہت کانشیس رہتی تھی، وہ خود پی ایچ ڈی تھی لسانیات میں۔ ونڈرفل۔ اور تمہارے پاپا؟ میرے پاپا کا بس ایک ہی شوق ہے، دنیا جہاں کی کتابیں اپنے اسٹڈی روم میں جمع کرنا، پھر پڑھنا اور ہم دونوں سے ان پر تبصرہ کرنا۔ ہم دونوں یعنی تم اور تمہاری مما؟ نہیں، میں اور مالا۔ مما اب ہم میں نہیں، انہیں کینسر ہم سے ہمیشہ کے لیے دور لے گیا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں افسردگی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ اوہ ویری سوری، یو آر لکی، تم نے اتنے ذہین ماں باپ کے ساتھ زندگی کو برتنا سیکھا۔ یس آئی ایم، لیکن کبھی کبھی وقت سے پہلے حقیقت کا ادراک دماغ کو الجھانے بھی لگتا ہے۔ مطالعہ آپ کے ذہن کی ساری گرہیں کھول دیتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو پھر سے جوڑنا۔ اصل میں بہت سارے علم ہم بغیر استادوں کے نہیں حاصل کر سکتے، اسی طرح ہر کتاب ہم بغیر استاد بھی سمجھ نہیں سکتے۔ اینی وے، بیسٹ آف لک فار یور اپ کمنگ پروگرام۔ خولا نے عالیہ سے مزید بات نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے سمیع سہولت کے چیمبر کی راہ لی۔ عالیہ بھی اپنے پروگرام کی ٹریک لسٹ میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت کوئی اسپانسر پروگرام آن ایئر جا رہا تھا، اس لیے اسٹوڈیو میں موجود آرجے اور انجینئرز قدرے سکون سے تھے۔ گزری مسافتوں پہ بھی ڈالیں ذرا نظر، غربت کی ساعتوں کا مقدر بھی دیکھ لیں،
شاید کہ مل سکیں نہ نئے موسموں میں ہم، جاتی رتوں کا آخری منظر بھی دیکھ لیں۔ اس نے جاتے سال کا آخری سورج بہت غور سے دیکھا تھا اور ایک گہرا سانس لے کر ڈھیر سارا نمکین پانی اپنے اندر اتار لیا تھا۔ ایسا آج پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ وہ گزشتہ کئی دنوں سے شام کے کچھ پل اس چھت پر تنہا گزارتی اور اپنی زندگی کے اس اہم کانہ فیصلے پر غور کرتے ہوئے مسکن کے بارے میں سوچنے بیٹھ جاتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان در و دیوار کی نشانیاں سوچنے لگتی جہاں اس کے شب و روز آزاد تتلی کی مانند تھے۔ وہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی اور رنگوں سے محظوظ ہوتی رہتی۔ صوفیہ، کسی نے اسے آواز دی تھی یا سماعتوں کا دھوکہ تھا؟ اس طرح کا دھوکہ اس کی سماعتیں دن میں کئی بار دیتی، لیکن آج اسے یقین ہو چکا تھا سماعتیں دھوکہ نہیں دیتی، اسے مسکن کے در و دیوار آواز دیتے تھے۔ جبھی تو کسی نے آ کر اسے بلایا تھا۔ بی بی جی، آپ کو وڈی امی بلاتی ہے۔ کیوں، خیر ہے؟ یہ تمہاری وڈی امی میری خیر خبر کیوں رکھتی ہیں؟ وہ عادت کے مطابق چھنچھلا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے سامنے کوئی بڑی مامی اور چھوٹی مامی نہیں۔ بی بی جی، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ میرے مہمان؟ مگر کون؟ وہ جیسے قفس کے لاچار پرندے کی طرح پھڑپھڑا کر اڑنے کو بے چین ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اپنی ذات میں اتنے ہمہ گیر اور ہمہ صفت ہوتے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ ان کی ذات کے کس پہلو کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ عقیدت مندوں کی قطار میں کون کس پہلو کی رغبت لیے کھڑا ہے۔ کچھ لوگ بس دنیا میں اسی لیے آتے ہیں کہ انہیں بے حساب چاہا جائے، اور چاہتوں کے اس ہجوم میں اپنی ذات کا وقار لیے اپنے لہجے میں دنیا کی محبتوں کا تفاخر سمیٹے اور آنکھوں میں چاہے جانے کا خمار لیے ہمارے ساتھ براجمان ہے شمائلہ کمال۔ ہم جانتے ہیں آپ سب بھی ہماری طرح شمائلہ کمال کی جادوئی آواز سننے کے مشتاق ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام بڑے اعتماد کے ساتھ یہ اعزاز سمیٹ رہا ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل پر تھیٹر اور آرٹ کی ملکہ کا یہ پہلا مکمل انٹرویو ہے۔ گویا گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے جوڑنے میں حق بجانب ہے کہ آج جس شمائلہ کمال کے ان گنت پرستار ہیں، وہ پرستاروں کی دنیا کا چاند بننے سے پہلے کہاں تھی، کیا تھیں؟ میزبان کا دلکش انداز بیاں اور لہجے کا بھاری پن پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ دلچسپی کا بھی کماز تھا۔ وہ خود کو اس لمحے بڑا خوش قسمت محسوس کر رہا تھا۔ شمائلہ کمال صحافیوں اور ٹی وی چینلز کو اس حد تک نظر انداز کرنے کی عادی تھی کہ اب انہیں ان کے متعلق خوامخواہ تجسس ہو گیا تھا۔ نہ وہ کبھی میگزین کے ٹائٹل پیج کا حصہ بنی اور نہ ہی کسی اخبار میں فن و ثقافت کے صفحے پر ان کی کوئی چٹپٹی خبر شائع ہوئی، اور پھر جس کلاس کی وہ فنکارہ تھی ان کے پرستار بھی اسی پائے کے تھے۔ وہ سال کا بیشتر حصہ ثقافتی طائفوں کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارتی۔ ان کا طوطی پاکستان سے زیادہ بھارت میں بولتا تھا۔ شاید وہ لوگ ان کی صلاحیتوں کے بڑے قدردان تھے۔ وہ بہترین کلاسیکل رقاصہ تھیں، لیکن ان کی محفلوں تک عام لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ عمر کے اس حصے میں بھی ان کے جسم کی لچک اور بے داغ چہرے کی تازگی لوگوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ وہ ہر نظر محبوب تھیں، اس لیے نہیں کہ ان کی صلاحیتوں کا کوئی ثانی نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ محبتوں کی بارش میں تن من بھگونے کا ہنر جانتی تھیں۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ ایک غیر محسوس سی کھوج میں لگی رہتی۔ اس وقت بھی کیمرے کے طاقتور لینس نے ان کی سنہری آنکھوں کا احاطہ کر رکھا تھا، اور کنٹرول روم میں بیٹھے پروڈیوسر کو بھی ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ بھٹکتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے جانے کیا اپنے بارے میں بتایا تھا اور کیا کہہ کر مسکرائی تھی، اس کے دھیان میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں کیمرہ مین کو ہدایت کی، فریم چینج کرو، یہ فیملی انٹرویو ہے، کسی نئی اداکارہ کا مہورت نہیں۔ اپنی توجہ بھٹکنے کا ملال کم کر کے وہ پھر سے ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا تھا، اور اب توجہ کا مرکز میزبان تھا جو ان سے سوال کر رہا تھا۔ آپ نے کہا آپ ہمیشہ سے اسی طلیسم کدے میں رہی ہیں، فن کی دنیا سے جڑے رہنا آپ کا شوق نہیں، ضرورت نہیں، آپ کی روح کا تقاضا ہے، لیکن سب سے زیادہ تمانت آپ کو کہاں ملتی ہے؟ میزبان کی ادب دوستی کا راز آج افشا ہوا تھا۔ پروڈیوسر اپنے انتخاب پر بہت خوش تھا۔ شاید وجد کے عالم میں اپنے آپ کو ڈھونڈنا، خود سے باتیں کرنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کمال مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ مگر یہ تو دنیا کی سب سے مشکل زبان ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ہی ہر کوئی اسے اس انداز سے سمجھنا چاہتا ہے جس کا اظہار فنکار اپنے اعضاء کی جنبش سے کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، میں رقص صرف اپنے لیے کرتی ہوں۔ جب مجھے خود سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنا دکھ بانٹنا ہوتا ہے، اپنی خوشی شیئر کرنا ہوتی ہے، میں اس کا سہارا لیتی ہوں۔ انہوں نے پہلی بار کسی سوال کا سیدھا جواب دیا تھا، ورنہ اب تک کی ساری گفتگو تو کسی ادبی فلسفی خاتون سے ہو رہی تھی۔ شوبز کا حوالہ تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ پروڈیوسر نے شکر کا سانس لیا۔ انٹرویو اگر بوریت کا شکار ہو جاتا تو اس کی اب تک کی ساری محنت رائے گاں جاتی، اور عام ناظرین کو شمائلہ کمال کی ادبی گفتگو سے کیا مطلب؟ وہ تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ شمائلہ کمال بھارت میں خوش رہتی ہیں کہ پاکستان میں، انہوں نے شوہر سے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے یا انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔
ان کے بچے کیا کرتے ہیں وغیرہ۔ دراصل شمائلہ کمال کا شمار ایسے فنکاروں میں ہوتا تھا جو سستی شہرت حاصل کرنے کے ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈتے، اور دراصل انہیں اس طرح کے حربوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ قسمت کی دیوی مہربان ہو تو شہرت اور عزت خود بخود ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو اظہار کے مواقع میسر آنے لگیں تو روشنی کی دنیا کے مصنوعی نظارے انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ کب بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ میزبان نے بھی ناظرین کی مشکل آسان کر دی۔ میں کبھی ناخوش نہیں رہتی، مجھے زندگی سے کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ میں نے جو چاہا، جس چیز کی تمنا کی، وہ مجھے مل گئی، اس لیے میرے پاس بے شمار لمحے ہیں جب میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ اصل سوال کہیں ہوا میں رہ گیا تھا۔ میزبان اور کنٹرول روم ٹیم کو سخت مایوسی ہوئی۔ اپنوں کے ساتھ گزرے لمحوں کو کس طرح مناتی ہیں، کس انداز سے سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ ایک اور کوشش ہوئی ذاتیات تک پہنچنے کی، جس کے بارے میں سب کا مشترکہ خیال تھا کہ شمائلہ کمال کی ذاتی زندگی اچھا خاصا معمہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس خاندان سے ہیں، انہوں نے کسی سے شادی کی یا نہیں، وہ مقامی ہیں یا کسی اور ملک کی باشندہ۔ انہیں دیکھ کر، ان سے مل کر اس طرح کے سوال بلا وجہ سر اٹھانے لگتے تھے۔ ان کے یورپین نئے نقش سانچے میں ڈھلا ہوا انتہائی متناسب جسم اور رس کھولتی آواز کا جادو سوالوں کی دنیا میں نہ بھی لے جائے تب بھی ان کی شخصیت کا اصرار مروب تو ضرور کرتا تھا کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کس طرح سے گزار رہی ہوں۔ انہوں نے الٹا سوال داغ دیا تھا اور میزبان کی حاضر جوابی نے پر وقت کام کیا اور وہ مسکرا دیا۔ فنکار اپنے پرستاروں کی ملکیت ہوتا ہے، اس کی ذاتی زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے۔ میں نہیں مانتی اس بات کو۔ میرا فن میرے پرستاروں کی ملکیت ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میری زندگی کے وہ حصے جن پر صرف میرا حق ہے وہ میں آپ سب سے شیئر کرنے کی پابند نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی اور شخصیت جس کا تعلق عوام سے جڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے پابند ہے۔ میرے فن پر آپ سب کا حق ضرور ہے، لیکن میری زندگی کو تو میرا رہنے دیں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک کیمرے کی طرف مڑ گئی تھیں اور ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے مخاطب بھی حیرت انگیز طور پر سب کو ان کا یہ انداز، یہ معنی خیز التجا بڑی اچھی لگی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ خود کو فن کے بام عروج تک پہنچا محسوس کرتی ہیں یا ابھی کہیں کوئی کمی ہے؟ اب یہ سوال ضروری تھا گفتگو میں تلخی کا شائبہ آنے سے پہلے۔ میرے خیال میں بہت سارے کام ابھی مجھے کرنے ہیں۔ میں سفر کے آغاز میں ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے موڑ آئیں گے اور منزل نظر آئے گی۔ آپ کے خیال میں کون سی چیز پائیدار کامیابی کی ضامن ہوتی ہے؟ رسمی گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ پروڈیوسر کی ساری توجہ اب کیمرہ مین کے فریمز کی طرف تھی تاکہ اسکرین کی خوبصورتی برقرار رہے۔ لوگوں کے لیے اور خود اس کے لیے بھی تجسس کا مرحلہ گزر چکا تھا۔ ضد۔ سوال جتنا جامع تھا، جواب اتنا ہی انوکھا۔ میزبان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے احمقانہ سے تاثرات ابھرے۔ جی آپ کون سی ضد کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ ضد ہی ہے جو ہمیں طاقتور بناتی ہے، حالات سے لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے، کبھی کمزور نہیں پڑنے دیتی۔ ضد مثبت ہو یا منفی آپ کو ناکام نہیں ہونے دیتی۔ اب یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ضد کس مقصد کے لیے ہے۔ ویری انٹیلیجنٹ۔ آپ بچپن میں کون سی ضد زیادہ کرتی تھی؟ میں ڈھیر سارے پرندے خریدنے کی ضد کرتی اور پھر انہیں اڑا دیتی۔ گھر والے میری اس خوشی سے خاصے بیزار رہتے تھے، مگر میں اپنی ضد سے باز نہیں آتی تھی۔ بچپن گزر گیا یا آج بھی؟ میزبان نے مسکراہٹ بکھیری تھی اس یقین کے ساتھ کہ وہ ان کے ماضی یا ذاتیات کو کریدنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ میں اب پرندوں کو خریدنے کی ضد نہیں کرتی، ان کا تعقب کرتی ہوں۔ شمائلہ کمال نے بھی غضب کی مسکراہٹ بکھیری تھی۔ یہ پروگرام مسکراہٹوں کے تبادلے سے خاصا منفرد بن گیا تھا۔ پروڈیوسر کے چہرے کی مسکراہٹ بھی کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ زندگی سے شکایت؟ اگر میں زندگی سے محبت کرتی ہوں، اس کے ہر رنگ سے انصاف کرتی ہوں، تو اس سے شکایت بھی کر سکتی ہوں۔ یہ میرا اور میری زندگی کا ذاتی معاملہ ہے، میں لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ وہ کتنی خوبصورتی سے دامن بچا گئی تھی۔ اس کا احساس سب لوگ کر رہے تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے شمائلہ کمال کے بارے میں کچھ جانتے تھے، اور اس کا احساس کشمالہ نے بھی لمحوں میں کیا تھا جو ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ یہ حسن اتفاق ہی تھا کہ وہ پاکستانی میڈیا کو مطالعاتی نظروں سے دیکھنے کے لیے چینل سرچ کرنے بیٹھی تھی، تب اس کی انگلی نے ایک چینل پر مزید حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے شمائلہ کمال تھیں، حسین، دلکش اور ساحرانہ مسکراہٹ کی مالک، بلا کی گلیمرس اور چہرے کے خال و خط میں ذہانت سے زیادہ دانش مندی کا خمار لیے۔ او مائی گاڈ، ہاؤ لکی عاشر عباس! اس نے بے اختیار نانوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھیں، مگر وہ اپنے نماز کے کمرے میں مقید ہو چکی تھیں اور یہ سلسلہ لمبا چلا کرتا تھا۔ خولا اپنے ریڈیو کے ساتھیوں کے ساتھ کسی ڈنر میں مدعو تھی اور پاپا اچانک ہی لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی مصروفیات ایسی ہی تھیں۔ خولا تو پھر بھی شکایت کرتی رہتی تھی کہ پاپا مشین بن چکے ہیں، البتہ وہ اس بات کی شدت سے قائل تھی کہ اس مشین کے اندر دنیا کا خوبصورت دل دھڑکتا ہے۔ یہ کتنا منفرد امتزاج تھا، مشین کے اندر دل جو دھڑکتا تھا
محبت کرتا تھا، احساس کی دولت سے مالا مال تھا، اور یہ دل اس کے پاپا کا دل تھا، طارق محمود کا دل تھا، شمائلہ کمال کے پہلے شوہر کا دل، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شمائلہ کمال ہر بار کنی کترا گئی تھی۔ کشمالہ نے دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بھی ایسے جنہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ فراوانی سے نوازتا ہے، اس کے باوجود ان کی زندگی سے ادھورا پن جاتا نہیں۔ یہ تضاد کیوں ہوتا ہے، اور کیا اس تضاد کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے؟ نانوں کی باتیں، پاپا کی تنہائی، اور آج شمائلہ کمال کے انٹرویو سے اخذ کیے جانے والا نتیجہ اسے سوچوں کی ایک نئی وادی میں دھکیل گیا تھا۔ شمائلہ از امیزنگ بٹ اس نے سوچا اور چینل سوئچ کر دیا۔ اسکرین کا سحر ختم ہو چکا تھا کیونکہ انٹرویو اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ کمرشل بریکس نے ماحول بدل دیا تھا، تبھی ٹی وی لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجنے لگی۔ یہ ایک خوش نصیب آلہ تھا جو اس گھر میں شاذ و نادر ہی بجتا تھا، اور نہ ہی کسی کو اس کے بجنے کا انتظار ہوتا تھا۔ نانوں کی پرسکون دنیا کا یہ خاموش سپاہی اس وقت خوب شور کر رہا تھا۔ اس نے باطل نخواستہ اٹھا لیا، ورنہ وہ تو موبائل فون ریسیو کرنے کے معاملے میں بھی بہت سست تھی۔ ریسیور کان سے لگاتے ہی جو آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی وہ بالکل اجنبی نہیں تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کا طلسم پھیلا ہوا تھا، ذرا بھاری، ذرا مترنم، شاید کسی پہاڑی جھرنے کی طرح۔ اماں، آپ نے میرا پروگرام دیکھا؟ لہجے میں ایکسائٹمنٹ سے زیادہ حکم کا تاثر تھا۔ میں اماں نہیں ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد کال کیجیے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے رسان سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر خاموش رہتی تو ماں بیٹی کے درمیان تعلقات کے بہت سے پراسرار پہلو ہاتھ لگ جاتے۔ وہ یقیناً اماں سمجھ کر بولتی جاتی اور سنتی بھی جاتی کہ اماں کو کب ان کی باتوں کے جواب دینے کی عادت تھی۔ تم کون ہو؟ بلا تمہید تخاطب کا یہ انداز کشمالہ کو برا نہیں بلکہ بولڈ لگا تھا۔ میں کشمالہ ہوں، یوں سمجھ لیں آپ کی زبردست فین۔ اس بار اس نے انگریزی کا سہارا لیا تھا تاکہ وہ اسے کم از کم آیا اور ملازمہ کے خانے سے نکال دے۔ دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت میں فاصلوں کی سرحد کا آغاز کہاں سے ہوتا تھا، یہ کشمالہ کو تو نہیں پتا تھا، البتہ شمائلہ کمال کی گہری سانس نے کسی غیر معمولی پن کا احساس دلایا تھا۔ تبھی کشمالہ کو اپنی ایکسائٹمنٹ کم کرنا پڑی۔ تم طارق کی بیٹی ہو شاید؟ انداز میں بے نیازی اور لہجے کی کاٹ کا امتزاج اس جملے میں خوب سمٹا ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ ایک انٹلیکچوئل عورت کا یہ انداز اس کے مکمل عورت ہونے کا ثبوت دے رہا تھا، حالانکہ وہ تو صرف طارق کی بیٹی تھی اور فون پر مخاطب تھی۔ اگر اس وقت مخاطب طارق کی بیوی ہوتی تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ میں آپ کا میسج نانوں کو بتا دوں گی، یا پھر آپ خود دوبارہ کال کر لیجیے گا۔ وہ نانوں کے گھر میں تھی اور ان کا احترام اس پر لازم تھا اس وقت تک جب تک وہ اس کا حصہ تھی۔ اوکے، تم یہاں کب سے ہو؟ عاشر کہاں ہے؟ اس بار تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی حسین آرٹسٹ ہے جس کے حسن صورت اور حسن کلام کے قصیدے پڑھنے کے لیے لفظ کم پڑ گئے تھے، جس کی ذہانت اور کشادہ دلی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ آپ کو بتانا ضروری تو نہیں کہ میں یہاں کب سے ہوں۔ اینی ویز میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں آپ کی زبردست فین تھی۔ گڈ بائے۔ اس نے یہ سب کہہ کر دل کو خاصی حد تک تسلی دی تھی۔ اگر وہ اتنا بھی نہ کرتی تو خود سے شرمندہ رہتی۔ بہرحال یہ آج کے دن کا ایک برا تجربہ تھا۔ اسے نانوں کے آنسوؤں کا مطلب سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے جلدی نہیں کرتی تھی، لیکن آج خود بخود رائے تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے خوامخواہ افسوس ہونے لگا تھا۔ پاپا، مجھے آپ کی پانی پانی آنکھوں کے سرخ ڈورے ہمیشہ اپیل کرتے ہیں۔ درد کے اس دریا میں کچھ تو ایسا ہے جس کی پردہ داری کرتے ہوئے آپ لہو لہو ہو گئے۔ سورج کی بے کنار صحرا میں دھول اڑاتا ہے یاد کا موسم، اپنی بے حرف آنکھ ایسے میں زندگی کے ورق پلٹتی ہے، جیسے بارش میں بھیگتی چڑیا گھونسلے کی طرف پلٹتی ہے۔ کوئی شاعر بہت جذب کے عالم میں پڑھ رہا تھا۔ اردو ادب کی دلدادہ کشمالہ طارق کا دھیان ہر طرف سے پلٹ کر ان لفظوں کی حقیقت کو کھوجنے لگ گیا تھا۔